بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مذاکرات کیا ہوئے، پھر دھرنا ختم کیوں نہ ہوا، آخر کار دھرنا کب ختم ہوگا، اور ان تمام معاملات میں مذاکرات میں جو گرنٹر بنا وہ کون تھا۔ اتنی بڑی پاورفل گرنٹری کے باوجود بھی حکومت پر اعتماد کیوں نہ کیا گیا، ان تمام باتوں کا جواب آپ کو اس کو ویڈیو میں ملے گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، آپ کو مکمل معلومات اس ویڈیو سے ملے گی۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں مذاکرات کیا ہوئے، اس کی تھوڑی تھوڑی جھلک آپ کو سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مذاکرات جو ہوئے اس میں سب سے پہلا جو مذاکرات کی پہلی جو شک تھی وہ یہ ہے کہ سفیر کو نکالنا ہے یا نہیں نکالنا۔ جس طرح تحریک لبیک کا مطالبہ تھا کہ پارلیمنٹ میں اس پر بحث کی جائے، تو اسی طرح پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، اس میں ووٹنگ ہوگی، نکالنا ہے یا نہیں نکالنا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ پارلیمنٹ چاہے اس کو نکالنے کے حق میں ووٹ دے، چاہے اس کو ملک میں رکھنے کے حق میں ووٹ دے، دونوں صورتوں میں تحریک لبیک کو یہ معاہدہ قبول ہوگا۔ دوسری چیز کہ دھرنا ختم کیوں نہ ہوا۔ دھرنا ختم نہ ہونے کی سب سے جو بڑی وجہ ہے کہ حکومت نے ہر بار معاہدہ کیا اور معاہدہ کرنے کے بعد اس سے مکر گئی، اس سے پھر گئی، اس سے روگردانی کو پر عمل نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے حکومت پر یقین نہ کرتے ہوئے، حکومت پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے دھرنے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ دھرنا تو رہے گا لیکن اس کی جو اختتامی نشست ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اس کو روک دیا گیا ہے جب تک کہ یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آدھے معاہدے پر عمل نہ ہو جائے، جو مطالبات ہیں وہ پورے نہ ہو جائے، تب تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ جب آدھے مذاکرات یعنی آدھے مطالبات پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ دھرنا، یہ لانگ مارچ واپس رحمت للعالمین مسجد کی طرف جائے گا اور وہاں جا کے پڑاؤ کرے گا۔ جب تک کہ پورے مطالبات پورے نہیں ہوتے، مکمل نہیں ہوتے، تب تک یہ وہاں رکے گا۔ جب مطالبات مکمل ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے، شیڈول وغیرہ، کل عدم وغیرہ، اور جو بھی مطالبات ہیں سب کلیئر نہیں ہوں گے، تب تک یہ دھرنا اور لانگ مارچ کی ایک صورت برحال کیفیت باقی رہے گی۔ اور اگلی بات کہ دھرنا اس وقت ختم ہوگا جب ان حکومت مطالبات مکمل کمپلیٹ کر لے گی، مطالبے پر من و عن معاہدے پر عمل کر لے گی، اس پہ پورا اس کو کر دے گی معاہدوں کو، اس کے بعد جو ہے یہ دھرنا اور ملک کی کیفیت جو ہے بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان مذاکرات میں جو گرنٹر بنا وہ کون تھا۔ تو چونکہ یہ معاہدہ اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس لیے خفیہ رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر آرمی، فوج، رینجر معاہدہ کرانے میں، مذاکرات کرانے میں، حکومت اور تحریک لبیک کو ایک پلیٹ پر جمع کرنے میں جو کردار ادا کیا، سب سے زیادہ کردار علماء کے بعد افواج پاکستان کا ہے، جو کہ قابل تحسین ہے اور قابل داد ہے۔ ہم کافی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی کو طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، آرمی کو حکومت کے بہلاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال آرمی کے اندر لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے ذہن اور فہم و فراست دی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تحریک لبیک کیا، جماعت اہل سنت اور تحریک لبیک بلکہ عالم اسلام مسلمانان کی ایک ہی آواز ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ناموس رسالت کی مخالفت میں یا ناموس رسالت کے متعلق کوئی دوسری رائے ہی نہیں رکھتا۔ ہر بندہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو آرمی نے یہ سمجھا، افواج پاکستان نے سمجھا، پھر انہوں نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ اس پر مذاکرات کریں اور معاہدہ کریں اور ان کے مطالبات مانے جائیں۔ مطالبات قابل اعتماد ہیں اور قابل غور ہیں، قابل طلب ہیں، ان کے مطالبات صحیح ہیں۔ تب حکومت کو جب مجبور کیا فوج نے، تب جا کر یہ مذاکرات ہوئے۔ اب حکومت پر فوج بھی اتنی پر اعتماد نہیں ہے، انہوں نے بھی اس پر یقین نہیں دلایا، تو فوج نے یہ کہا ہے کہ یہ مذاکرات پر عمل ہونے کے بعد، معاہدے پر عمل ہونے کے بعد تک یہ دھرنا جاری رہے گا، لیکن تھوڑا راستے کھول دیے جائیں گے، راستے بند نہیں رہیں گے۔ راستے سے کنٹینر وغیرہ حکومت کی طرف سے بھی ہٹانا شروع کر دیے گئے ہیں، اور یہ جو دھرنا ہے یہ بھی ہٹنا اور ایک سائڈ پہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اب روڈیں صاف ہوں گی، ہر بندے کو آنے جانے کی عام اجازت ہوگی۔ علماء نے اس کے اندر بہت اعلیٰ کردار ادا کیا، خاص کر مفتی منیب الرحمان صاحب، اتنی بزرگی کے عالم میں انہوں نے ایک محنت کی۔ حکومت کی نالائکیوں کے باوجود بھی
حکومت کی ان کے ساتھ جو تعلقات تھا، جو رابطہ تھا، جو ان کا رویہ تھا، اس کو بھی پس پشت ڈالتے ہوئے فقط دین کی خاطر انہوں نے قربانی دی اور اپنی بڑھاپے کو نہ دیکھا، اور انہوں نے آ کر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے حکومت کے ساتھ مطالبہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاہدہ پہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ خیر کرے، اللہ ہمارے پاکستان کو، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔